السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل آفت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ آخر کار شفا کے سامنے اس وریشا کا اصل چہرہ آ ہی جاتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ وہاج اور بڑی ماں بالکل ٹھیک کہتے تھے، وریشا جو نظر آتی ہے وہ ہے نہیں، کیونکہ شفا جب اس کی یونیورسٹی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ یونیورسٹی تو آئی ہی نہیں بلکہ رات کو پارٹی پہ بے ہوش ہو گئی تھی تو اس کے اسٹیپ فادر اسے لینے آئے تھے۔ شفا سوچتی ہے کہ اسٹیپ فادر کے ساتھ تو وریشا کے تعلقات اچھے ہی نہیں تھے، تو پھر بھلا وہ اسے پارٹی پہ لینے کیوں پہنچے؟ لیکن یہاں پر شفا جو غلطی کرتی ہے وہ یہ کہ اس بات کو اپنے تک محدود رکھتی ہے۔ بہرحال اگلے دن مہک بڑی چالاکی سے ساری بات پہ پردہ ڈال کے اپنی اس لاڈلی بیٹی کو آخر کار گھر واپس لے ہی آتی ہے۔ اب سب گھر والوں کے سامنے دونوں ماں بیٹی خود کو بہت نارمل شو کرتی ہیں، لیکن جب مہک کو پتہ چلتا ہے کہ شفا کو وریشا کا پتہ چل گیا ہے کہ رات کو یہ پارٹی پہ بے ہوش ہو گئی تھی اور آج یونیورسٹی بھی نہیں آئی تھی، تو شفا کے سامنے تو اسے گھورتے ہوئے اوپر چلی جاتی ہیں، لیکن کمرے میں جا کے مہک وریشا پر بہت زیادہ غصہ کرتی ہے۔ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ کتنی مشکلوں سے تو یہاں سب کے دلوں میں ہم نے اپنی جگہ بنائی ہے، اس گھر میں آئے ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ تمہاری ان بیوقوفیوں کی وجہ سے ہمیں پھر سے اسی گندے محلے میں گندے گھر میں جا کے رہنا پڑے گا۔ تم میرا سارا کھیل برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہو، وہاں جا کے رہ لو گی بغیر کسی فیسلٹی کے، اور اب تو وہاں پہ دانیال اور اس کی ماں بھی نہیں ہیں جو تمہارا غصہ برداشت کرتے تھے، اور ابھی تو میں نے تمہاری شادی بھی کروانی ہے۔ اگر تمہاری یہ حرکتیں سب کے سامنے آ گئیں تو بھلا وہ کیسے قائل ہوں گے؟ تم اپنی حرکتوں کو ٹھیک کر لو ورنہ ہم دونوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ لیکن وریشا بھی اپنی ماں کی کہاں سننے والی ہے، وہ تو پہلے سے ہی بگڑی ہوئی اولاد ہے، اس لیے اپنی ماں کی کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر کہتی ہے کہ اگر آپ کو میری شادی کی اتنی ہی فکر ہے تو جا کے بڑے بابا سے سیدھے سیدھے کہہ دینا کہ وہ وہاج سے میری شادی کر دیں۔ ماں تو وریشا کی یہ لاابالی اور ضدی طبیعت دیکھ کر بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ اب کیا کرے اور اس وریشا کو کیسے کنٹرول کرے۔ اب وریشا تو اپنی ماں سے جھگڑا کر کے نیچے جا کے بیٹھ جاتی ہے، اکیلی بیٹھی ہوتی ہے کہ شفا وہاں سے گزرتی ہے، اسے بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس جاتی ہے اور اس کا بریسلٹ اسے دیتی ہے۔ بریسلٹ دیکھ کر تو وریشا تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں شفا کو میرے بارے میں کیا کچھ پتہ چل چکا ہے، اور شفا اس کے بعد وریشا کو پکچر بھی دکھاتی ہے۔ تصویر دیکھ کر تو وریشا کو اتنا غصہ آتا ہے کہ شفا کا موبائل فوراً اپنی نظروں کے سامنے سے پرے کرتی ہے۔ اب دوسری طرف شیریں کا بتایا ہوا رشتہ بی جان کو تو بہت ہی زیادہ پسند آتا ہے، جیسا لڑکا وہ وریشا کے لیے چاہتی تھیں وہ لڑکا بالکل ویسا ہے۔ اب بی جان سوچ لیتی ہیں کہ رشتے کی بات کو آگے بڑھایا جائے، ان لوگوں کو گھر بلایا جائے۔ اس سے پہلے بی جان مہک اور وریشا کو خاص طور پہ اپنے کمرے میں آنے کا کہتی ہیں اور انہیں گولڈ کے وہ تمام زیورات دکھاتی ہیں جو وہ وریشا کو اس کی شادی پر دینا چاہتی ہیں۔ اتنے سارے سونے کے زیورات دیکھ کر تو دونوں لالچی ماں بیٹیاں بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں، لیکن اندر ہی اندر مہک اور وریشا اس بات پر بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہم تو محض کھیل کھیل رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کھیل میں ہی بی جان کے پسند کیے ہوئے لڑکے سے شادی کرنا پڑ جائے۔ اب مہک محمود کو ہی کال کرتی ہے کیونکہ مہک کو پتہ ہے کہ اس کا شیطانی دماغ اس طرح کے معاملات میں زیادہ کام کرتا ہے۔ اسے بتاتی ہے کہ بی جان نے کیا موقع پر وہاج کو بلوایا ہے، ادھر وریشا کا رشتہ طے کریں گے، ادھر شفا کو بہو بنا کر یہ لوگ گھر لانے کا سوچ رہے ہیں۔ اب وریشا مہک کو مجبور کرتی ہے کہ مجھے ڈیڈ کے پاس لے کر چلیں، میں ان سے ہی اپنا مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ محمود وریشا کو سمجھاتا ہے کہ اس وقت اگر تم نے شادی سے انکار کیا تو ہمارا بنا بنایا کھیل بگڑ بھی سکتا ہے۔ وریشا کو سمجھاتے ہیں کہ جیسے جو چل رہا ہے چلنے دو، فی الحال تم اس رشتے کے لیے چپ رہو اور اپنی رضامندی ہی ظاہر کرو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہاج کے آنے سے پہلے پہلے مختار تمہارا رشتہ وہاج کے ساتھ طے کر دے گا۔ لیکن مہک اور وریشا کو محمود کی اس بات پر یقین نہیں آتا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن محمود مہک اور وریشا کو پوری چال بتاتا ہے کہ اب آگے تم لوگوں نے کیا کرنا ہے۔
دراصل مہک مختار کو ایموشنلی بلیک میل کرنے والی ہے، اور دوسری طرف وریشا بھی جان کو بلیک میل کرے گی کہ دادی میں تو اس گھر سے اب کہیں بھی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن دادی بہت پیار سے وریشا کو سمجھاتی ہیں کہ شیریں نے جو لڑکا تمہارے لیے پسند کیا ہے نا، وہ بالکل بنا بنایا ہمارا رضا ہے۔ میں تو بہت مطمئن ہو گئی ہوں اس لڑکے کو دیکھنے کے بعد، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ لڑکا تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ اب اسی دوران سب گھر والے وہاج کا ذکر چھیڑتے ہیں اور اس کی شرارتیں یاد کرتے ہیں کہ اتنے میں وہاج چپکے سے پیچھے سے آتا ہے سب گھر والوں کو سرپرائز دینے کے لیے، اور اپنی ماں کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ اب جہاں باقی سب گھر والے وہاج کو یوں اچانک دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں، وہیں وریشا کو اور مہک کو تو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ ہمارا کھیل خراب کرنے پہلے ہی کیوں آ دھمکا۔ لیکن مہک وریشا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دیتی ہے کہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول رکھو، دوسروں کے سامنے ابھی کچھ بھی ظاہر نہ کرواؤ۔ لیکن وریشا اس لیے پریشان ہے کہ بھلا اب سب کیسے ہوگا، ہم بڑے بابا کو کس طرح سے راضی کر پائیں گے، کیونکہ وہاج اگر یہیں پر موجود ہوگا تو وہ تو یہ سب کبھی بھی ہونے نہیں دے گا۔ لیکن محمود وریشا کو سمجھاتا ہے، تسلی دیتا ہے کہ سارا کھیل ویسے ہی کھیلنا ہے، بس تم لوگوں نے مختار کو ایموشنلی بلیک میل کرتے رہنا ہے۔ اب وہاج سبھی گھر والوں کے ساتھ ملنے کے بعد شفا سے ملنے کے لیے روانہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو اتنے دنوں سے شفا کو بہت ہی زیادہ مس کر رہا تھا۔ دوسری طرف شفا بھی وہاج کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی، اور اب تو شفا خاصی پریشان بھی ہے جب سے اسے وریشا کی وہ پارٹی والی حرکت پتہ چلی ہے۔ لیکن شفا فی الحال وہاج سے یہ سب ڈسکس نہیں کرتی، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہاج تو ویسے ہی وریشا کے نام سے بہت چڑھتا ہے۔ بہرحال کمرے میں وہاج کی تصویر لیے کھڑی اسی کی تصویر سے باتیں کر رہی ہوگی کہ وہاج چپکے سے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور اچانک اسے جا کے ڈرا دیتا ہے۔ شفا یوں جب وہاج کو اپنے سامنے دیکھتی ہے تو اس کی خوشی کا تو سمجھو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہتا۔ بہرحال پھر کچھ دنوں کے بعد عمر کے گھر والوں کو بلوا لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ انہیں تو وریشا اتنی پسند آتی ہے کہ وہ دوپٹہ پہنانے کی رسم بھی ادا کر دیتے ہیں۔ وہاج کی والدہ تو جلد از جلد منگنی کی بات کرتی ہیں، لیکن عمر کی والدہ کہتی ہیں کہ ہمارے ہاں منگنی کا رواج ہی نہیں، ہم تو سیدھا نکاح کرتے ہیں۔ نکاح کی بات سنتے ساتھ ہی وریشا اور مہک کو تو ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کے چہرے پر ہی ان کی پریشانی لکھی واضح سب کو نظر آ رہی ہوتی ہے۔ دونوں ماں بیٹی ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں کہ جیسے ہی یہ رشتے والے اٹھ کے جاتے ہیں تو موقع دیکھتے ہی ہمیں بی جان اور مختار کے سامنے اپنا وہ ایموشنل ڈرامہ جلد سے جلد کرنا ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ مختار میاں کے دل میں تو وریشا کے لیے ویسے ہی بہت سافٹ کارنر ہے کہ وہ ان کے مرحوم بھائی رضا کی اولاد ہے، ان میں رضا ہی تو انہیں نظر آتا ہے، اس لیے وہ تو وریشا اور مہک کے اس ایموشنل ڈرامے کا شکار ہو جائیں گے اور فوراً ہی وریشا کا رشتہ وہاج کے ساتھ طے کر دیں گے۔ لیکن وریشا کی اس خوشی کے لیے وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ اپنے بیٹے کی خوشی اور محبت کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف محمود نے جس طرح سے اس مہک کو لوٹا تھا، اب سیم اسی طرح سے پری کو لوٹنے میں لگا ہوا ہے۔ ایک طرف اس کے شوہر کے ساتھ کام کر رہا ہے اور دوسری طرف اسی کی بیوی کے ساتھ چکر چلا رکھا ہے۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہاج اپنے فادر کے حکم کے سامنے ہتھیار ڈال دے گا اور اپنی محبت شفا سے دستبردار ہو جائے گا، یا پھر اپنی محبت کے لیے سٹینڈ لے گا اور وریشا سے شادی سے صاف انکار کر دے گا۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ناظرین؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔